کیا آپ بھی کبھی کبھی اپنے کسی کام کے پورا نہ ہونے پر مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر اس کام کے لیے امید چھوڑ دیتے ہیں، یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو کام میرا بہت اچھے سے ہو گیا تھا یا جس اس کی امید ہوتی ہے کہ ہاں یہ انشاءاللہ ہو جائے گا، تو وہ کام نہیں ہوتا اور اس کام کو نظر لگ گئی ہے؟ اگر خوشیاں آپ کے دروازے سے واپس چلی جاتی ہیں تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے۔ السلام علیکم۔ جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگیں تو اس کام کے شروع کرنے سے پہلے ہی آپ لوگوں کو اپنے کام کے بارے میں یا اپنے ارادے کے بارے میں کبھی بھی لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر نہ کریں، اور اگر آپ اپنے اس کام کے بارے میں بتا چکے ہیں تو جب آپ کو کامیابی ملنا شروع ہو جاتی ہے تو اپنی اس کامیابی کو کبھی بھی دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کریں، پھر وہ لوگ چاہے آپ کے بہن بھائی ہوں، آپ کے قریبی رشتہ دار ہوں، یا آپ کے جتنے مرضی کوئی مخلص دوست ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ آج کا وقت ایسا ہے کہ کوئی کسی کو سیڑھی پر چڑھتا ہوا دیکھ کر جو ہے نا وہ برداشت نہیں کرتا۔ جب آپ ایک قدم چڑھتے ہیں دوسرا چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نیچے سے جو ہوتا ہے نا، جو ہمارا حاسد ہوتا ہے یا نظر بد والا انسان ہوتا ہے جو ہمیں کامیاب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، تو وہ سیڑھی کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، سیڑھی کو وہ کس طرح سے کھینچتا ہے، وہ ہمارے اندر کوئی نہ کوئی ایسی نیگیٹیوٹی لانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس انسان کا دھیان جو ہے نا وہ اپنی کامیابی سے بالکل ہٹ جائے۔ جب ہم اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے لگ جاتے ہیں نا، یا اپنی ہم کسی کامیابی کو شیئر کرتے ہیں تو وہ لوگ تو وہ کام جو ہوتا ہے نا وہ ہمارا رک جائے تو فوراً آپ یہ مطلب ہمارے دل میں یا آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ضرور اس کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، اور نظر لگے بھی کیوں نہ، کیونکہ ہم بھاگ کے جو ہے نا کام کرنا تو دور کی بات، ہم اس کام کا جس کا ارادہ ہی کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم فوراً جو ہے وہ چاہے مشورے کی نیت سے ہی ہم کیوں نہ دوسرے کی طرف جائیں، ہم فوراً جا کے اپنے ارادے کو دوسرے کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ حقیقت بات تو یہ ہے کہ جس دروازے کے اوپر راز کی کنڈی نہیں نہ ہوتی، وہاں ناکامی کی انٹری جو ہے نا وہ آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم کسی کے دل کے اندر کی جو ہے نا اس کو نہیں جان رہے ہوتے کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ ہماری خوشی میں مخلص ہے، یا کہیں یہ ہمارے ساتھ حسد تو نہیں کر رہا، یا مطلب یہ ہمارے ارادوں کو کمزور تو نہیں کر رہا۔ اپنے ارادوں کو اپنے رب کے سوا کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں، کیونکہ لوگ جو نظر آ رہے ہوتے ہیں نا وہ حقیقت میں وہ لوگ وہ نہیں ہوتے۔ لوگ اس بات پر زیادہ خوش اور راضی رہتے ہیں کہ مطلب ہم جو ہے نا وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں، اور جیسے ہی جو ہے وہ ہم پیٹ بھر کر کھانا کھانے لگ جاتے ہیں۔ مجھے یہاں پر بات یاد آ رہی ہے، میں 3-4 دن پہلے اپنی جٹھانی کی طرف گئی تو وہ باتوں باتوں میں بات کرنے لگ گئیں، کہتی کہ میری نا جو ہے نا میڈ لبنہ، کہتی کہ وہ کام پر نہیں آ رہی، تو میں نے کہا کہ وہ کیوں نہیں آ رہی، آپ نے اس کو فون نہیں کیا؟ کہتی اس کی نا چھوٹی بیٹی بیمار ہے تو اس وجہ سے نا وہ کام پر نہیں آ رہی، تو کہتی کہ وہ نا آج آئی تھی، تو کہتی اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، ایسے اس کی یہ جو ہماری آنکھوں کا اندر والا حصہ وائٹ ہوتا ہے نا، کہتی اس کا یلو تھا۔ تو کہتی کہ میں نے نا پھر اس کو مطلب کھانا وغیرہ دیا، تو میں صرف یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ لوگ کس حد تک نظر لگاتے ہیں یا حسد کرتے ہیں۔ تو کہتی میں نے اس کو کہا کہ اتنے دن ہو گئے ہیں وہ بیمار ہے، تو اس کو مطلب ٹیسٹ وغیرہ رپورٹیں وغیرہ ساری اس کی ہوئی، تو وہ ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ بھی نہیں آ رہا، لیکن پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے۔ تو کہتی کہ میں نا اس کو دم کروانے لے کر گئی، تو کہتی پھر کسی نے بتایا کہ اس بچی کو جو ہے نا وہ نظر لگی ہوئی ہے۔ تو پھر وہ کہتی کہ میں نے اس کو کہا کہ تم نا اپنی بچی کے اوپر نا نظر بد کی دعائیں پڑھ کے لازمی پھونک مارا کرو۔ وہ کہتی باجی میں نے نظر بد کی تو چلو میں ماروں گی اس کے اوپر پھونکیں، کہتی میں نے کسی کے اوپر کیا شک کرنا ہے کہ کس کی نظر لگی ہوگی یا کون حسد کر رہا ہوگا۔ کہتی کہ میری سگی ماں ہی مجھے کھاتا ہوا دیکھ کر برداشت نہیں کر رہی، حالانکہ وہ جو میڈ ہے اس کے ہسبینڈ نشہ کرتے تھے، وہ چھوڑ کے کافی عرصے کے کہتی لاہور چلے گئے ہوئے ہیں، وہ کبھی اپنے بچوں کو بھی ملنے نہیں آئے، بچے بھی اس کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑے نہیں، ابھی چھوٹے ہی ہیں، مطلب کوئی 10 سال کا ہے، کوئی 8 سال کا ہے، پھر 12 سال کی بچی ہے۔ تو وہ اس طرح سے کہتی کہ باجی حالانکہ اس کا جو بھائی ہے نا وہ ایک آؤٹ آف کنٹری، کہتی وہ میری امی کو 40,000 روپیہ بھیجتا ہے منتھلی، تو ایک ہی گلی میں نا مطلب رہتے ہیں، لیکن علیحدہ علیحدہ اس کی امی علیحدہ رہتی ہیں اس کی بھابھی کے ساتھ، اور یہ علیحدہ اپنے رینٹ کے گھر میں رہتی ہے۔
تو کہتی باجی میری امی ہی دیکھ کے برداشت نہیں کرتی کہ میرے گھر میں اگر آپ مجھے کوئی پیاز دے دیں، کوئی چیز دے دیں تو مطلب وہ ایسے آہیں بھرنے لگ جاتی ہیں کہ یہ تو اب کھانا پینا شروع ہو گئی ہے۔ تو میں اس بات سے اتنا زیادہ میں حیران ہوئی، میں نے کہا کہ جہاں پہ سگی مائیں اس طرح سے کر سکتی ہیں تو وہاں پہ کوئی غیر دیکھ کے کیوں نہیں کر سکتا؟ تو ہم دوسروں کی جو رائے اور مشورے کو اہمیت دے کر نا خود کو وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تب سب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جب ہم کامیاب ہوتے ہیں، جیسے خدا نخواستہ ہمارے اوپر برا وقت آنا شروع ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا، ہسبینڈ اس کے کام کرتے تھے، وہ بھی گھروں میں کام کرتی تھی، کہتی نظام اچھا چل رہا تھا۔ تو کہتے جیسے میرے ہسبینڈ کو جو ہے وہ غلط سوسائٹی میں بیٹھنا شروع ہوا تو بری لت لگ گئی، کہتی ہمارے اوپر وقت برا آنا شروع ہوا، تو کہتی پھر کوئی بھی نہیں ہمارے آس پاس تھا جو ہمارے کھاتے پیتے وقت میں ہمارے ساتھ تھا۔ تو بس وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا ہمیں ٹانگیں کھینچنے کی کوشش میں رہتے ہیں کہ یہ کہیں اوپر نہ چلا جائے۔ اب وہ جیسے بیچاری لوگوں کے گھروں سے مانگ تانگ کے لاتی ہے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرتی ہے، کچھ یہ ہے کہ بچی اور وہ خود یہاں پہ کھانا کھا جاتی ہے، اپنے بچوں کے لیے گھر لے جاتی ہیں، اور دیکھے کہ وہ سگی ماں ہے جو اس کو نہیں برداشت کر رہی۔ اور خاص کر اپنے جو ہے نا وہ آپ بچوں کے رشتوں کے معاملے میں احتیاط کیا کریں۔ ان کے جب آپ رشتے طے کرتے ہیں نا تو کوشش یہ کیا کریں کہ رشتے والے آئیں، پہلے بچی کو یا بچے کو پسند کر جائیں۔ جب آپ کو لگے کہ دونوں طرف سے معاملہ بالکل اوکے ہے، یہاں پہ ہماری بیٹی کی شادی ہو سکتی ہے یا ہم بھی مطمئن ہیں، تو پھر اپنے رشتہ داروں کو بلایا کریں۔ رشتہ داروں سے مراد یہی ہوتا ہے نا، عورتوں کو یہ ہوتا ہے میں اپنی بہن کو دکھا لوں، کہ اپنی دیورانی جٹھانی کو دکھا لوں، بھائیوں کو بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو بلا کے دکھا لیں۔ وہ صرف آپ کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ آئے ان کو پتہ چلے کہ ہم کتنے خاندانی لوگ ہیں، لیکن آپ یہ نہیں جان رہے ہوتے کہ اس کے اندر کا جو حسد ہے، یا ہو سکتا ہے اس کے دل میں یہ آ جائے کہ میری بچیاں جو ہیں وہ اس کے بچیوں سے ابھی ان کی ایج زیادہ ہے لیکن میری بچیوں کے رشتے ابھی تک نہیں ہوئی، تو ہائے ان کے اتنے اچھے گھروں میں رشتے ہو گئے ہیں۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو دیکھنے سے تو ایسے ہی لگ رہا تھا، ان کی بات چیت سے تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ وہ راضی ہیں، بڑے خوشی خوشی گئے ہیں ہمارے گھر سے، بچی کو جاتے ہوئے پیسے بھی دے کر گئے ہیں۔ پھر ہمارے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ ضرور کوئی حسد کر رہا ہوگا، ضرور کسی نے بندش کروائی ہوگی، ورنہ رشتہ تو یہاں پکی بات تھی کہ ہو کے ہی رہنا تھا۔ اپنے اور اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے جینا سیکھیں۔ لوگ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ تو میں تو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ اپنا کوئی بھی کام کریں نا تو اس کو پردے میں اور خاموشی سے رہ کے کریں۔ خاموشی کے پیچھے آپ اس بات کو آزما کے دیکھ لیں کہ خاموشی کے جو کام آپ نے خاموشی سے کیا ہوگا نا، کسی بھی حوالے سے کچھ بھی آپ نیا گھر میں خرید رہے ہیں، کوئی پراپرٹی خرید رہے ہیں، بچوں کے رشتے کر رہے ہیں، بچوں کو اچھے اسکول کالج میں داخل کروا رہے ہیں، جو آپ جب تک آپ خاموش رہیں گے نا، کسی کو بتائیں گے نہیں کہ میں اس کی اتنی فیس دے رہی ہوں، میری بیٹی کا وہاں سے رشتہ آیا، اس کا باہر سے رشتہ آیا، جب تک آپ بتائیں گے نہیں نا، وہ اس کام میں آپ ہمیشہ کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ خاموشی کے پیچھے جو ہے نا وہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ یا اپنے ان بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کو لگتا ہے کہ وہ اب زندگی کے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ان کو کامیابی نہیں مل پا رہی ہوتی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور میری ویڈیو کو ضرور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔